بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم اپنا نیا سبق شروع کریں گے، اجنبی پر بھروسہ۔ بچوں، اپنی کتابیں اٹھائیے اور اپنی بک کے پیج نمبر 25 پہ آ جائیے۔ کون سے پیج نمبر پر؟ پیج نمبر 25۔ بچوں، یہ سبق ہے اجنبی پر بھروسہ۔ اجنبی پر بھروسہ کا مطلب ہے کہ کسی انجان شخص پر بھروسہ کرنا، کسی ایسے شخص جس کو آپ نہیں جانتے اس کا بھروسہ کرنا۔ ٹھیک ہے بچوں، تو اس سبق میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کسی انجان شخص پر بھروسہ نہ کریں۔ انجان شخص وہ شخص جس کو آپ نہیں جانتے، نہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے، نہ وہ آپ کا محلے دار ہے، نہ آپ اسے جانتے ہیں، نہ پہلے آپ نے کبھی اس کو دیکھا ہے۔ اگر ایسے شخص پر آپ بھروسہ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کسی بڑی مصیبت میں پھنس سکتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگ اکثر بچوں کو کوئی بسکٹ چاکلیٹ وغیرہ دے دیتے ہیں جس میں نشہ آور چیز ہوتی ہے، اور بچوں کو نشہ کر کے اس کو اغوا کر لیتے ہیں اور پھر ان کو آگے بیچ دیتے ہیں، یا ان کے ہاتھ پیر توڑ کر ان کو معذور بنا کر ان سے بھیک مانگتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کسی اجنبی شخص پر بھروسہ نہ کریں۔ باقی آپ لوگوں کو یہ سبق پڑھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اس میں کیا ہوا ہے اور کسی اجنبی شخص پر بھروسہ کر کے اس کو کیا مصیبت اس پر آن پڑی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو آئیے اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ یہ سبق فہد کی امی اس کو نصیحت کرتی ہے، بیٹا کسی اجنبی شخص پر کبھی بھروسہ نہ کرنا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ فہد کی امی فہد کو کہہ رہی ہے۔ فہد کی امی اسے نصیحت کر رہی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی اجنبی مدد مانگے، فہد نے پوچھا، اب آگے سے فہد پوچھتا ہے کہ اگر کوئی اجنبی مدد مانگے، اجنبی سے کوئی بھی بات نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے۔ اب آگے پھر فہد کی امی اس کو بتاتی ہے، امی نے سمجھایا۔ اب امی نے سمجھایا کہ اجنبی سے کوئی بھی بات نہ کی جائے تو بہتر ہے۔ تو اب آگے سے پھر فہد کہتا ہے، لیکن امی دوسروں کی مدد کرنا تو اچھی بات ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا۔ فہد نے امی سے پوچھا، اب یہ دوبارہ فہد نے امی سے یہ بات پوچھی، تو امی کیا کہتی ہے؟ ہاں بیٹا وہ تو ٹھیک ہے، لیکن ہر شخص پر بھروسہ کرنا ہمیں مصیبت میں بھی ڈال سکتا ہے۔ اب یہ امی نے جواب دیا۔ اب فہد کہتا ہے، اچھا ٹھیک ہے امی جان، میں یاد رکھوں گا۔ چلو، اب امی اس کو کہتی ہے کہ چلو اب سو جاؤ، کافی دیر ہو گئی ہے، صبح اسکول بھی جانا ہے، شب بخیر۔ امی نے اسے پیار کیا اور خود بھی سونے چلی گئیں۔ فہد اسکول سے چھٹی کے بعد گھر آ رہا تھا۔ اسکول کے کچھ دوستوں نے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی۔ فہد جلدی آ جاؤ، فیلڈر کی ضرورت ہے، فیلڈنگ کرو۔ اس کے دوست سارم نے آواز دی۔ اچھا، فہد نے بستہ ایک جانب رکھا اور کھیلنے لگا۔ کھیلنے میں اتنا مصروف ہوا کہ وقت کا اندازہ ہی نہ رہا۔ کچھ دیر بعد جب اسے احساس ہوا تو اس نے اپنے دوستوں سے معذرت کی اور گھر کی جانب چل دیا۔ جب فہد اپنی گھر کی طرف چلنے لگا تو ایک اجنبی شخص کیا کہتا ہے؟ فہد سے کیا پوچھتا ہے؟ بیٹا کیا تمہیں پتہ ہے کہ شارک سپر مارٹ کہاں ہے؟ اب یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ اجنبی شخص جو فہد کو راستے میں ملا، وہ پوچھ رہا ہے فہد سے۔ ایک اجنبی شخص نے فہد کو روک کر پوچھا۔ وہ شخص موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ فہد اسے پتہ سمجھاتے ہوئے آگے بڑھنے لگا تو اجنبی نے کہا،
بیٹا میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں ہوں، تم میری مدد کرو، موٹر سائیکل پر ہی چلو اور مجھے اس پتے پر لے جاؤ۔ اب وہ موٹر سائیکل سوار جو ہے وہ فہد کو کہتا ہے کہ مجھے یہاں کے پتے معلوم نہیں ہیں، تو آپ اس طرح کرو کہ میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ جاؤ اور مجھے وہاں لے جاؤ۔ تو پھر آگے کہتے ہیں کہ پھر میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں گا۔ فہد سوچ میں پڑ گیا، اسے اپنی امی کی بات یاد آئی۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، یہ شخص مجھے جلد ہی گھر چھوڑ دے گا تو امی کی ڈانٹ بھی نہیں پڑے گی۔ یہ سوچتے ہوئے فہد موٹر سائیکل پر اس شخص کے ساتھ چل پڑا، مگر یہ کیا، جلد ہی فہد کو احساس ہو گیا کہ اس نے غلطی کی ہے۔ وہ شخص تیزی سے کسی اور طرف جا رہا تھا، مطلب وہ اس کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو کسی دوسری طرف لے کے جا رہا تھا۔ اس نے اس شخص کو روکنے کی کوشش کی، مگر اس نے فہد کی بات انسنی کر دی، مطلب اس کی آواز اس نے کہا کہ فہد مجھ سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا، تو کیونکہ وہ تو اس کو اغوا کر رہا تھا تو وہ فہد کی باتوں پر دھیان نہیں دے رہا تھا کہ مجھے اتار دو، یا وہ چیخ رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے، لیکن وہ اس کی باتوں پہ دھیان نہیں دے رہا۔ اتفاق سے پولیس کی ایک موبائل گاڑی پاس سے گزری۔ فہد نے اشارے سے پولیس والوں کو اپنی مشکل سے آگاہ کیا۔ پولیس والوں نے اس شخص کو روکا اور فہد کو اس مشکل سے نکال لیا، اس شخص کو حراست میں لے لیا اور فہد کو گھر پہنچا دیا۔ دیکھا آپ لوگوں نے بچوں کہ کس طرح اس شخص نے اس کو اغوا کرنے کی کوشش کی، لیکن فہد نے سمجھداری سے کام لیا اور پولیس والوں کو اشارہ کیا، ان کو یہ بتایا کہ میرے ساتھ کچھ برا ہونے والا ہے، آپ لوگ میری مدد کریں۔ تو اس طرح آپ لوگوں کے ساتھ بھی اگر کوئی اس طرح کی حرکت ہو یا کوئی آپ کو کہے کہ میرے پاس آ جاؤ، تو آپ لوگ ان کے پاس نہیں جانا، اگر وہ زبردستی کرے تو آپ چیخنا چلانا شروع کریں تاکہ کوئی آپ کی مدد کے لیے پہنچ جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔